وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہمارا تفسیر کا درس سورۃ المعارج جاری ہے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 18 سے لے کر دلی تھی، بلکہ 17 سے لے کر کہ جہنم جو ہے قیامت کے دن تدعو من ادبر وتولی، ہر اس آدمی کو لپیٹے گی کہ جس نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا ہوگا اور اس سے راز کیا ہوگا، اور جمع فاوعى، اور مال جمع کر کے اس کو گن گن کے رکھا ہوگا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا ہی بڑا بے صبر کیا گیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں بے صبری ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، بے صبری کس طرح سے ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر نیکی بھلائی نعمت ملتی ہے تو اس کو آگے لوگوں کو دینے سے روکتا منع کرتا ہے، بخل کنجوسی کرتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازی کو، کہ نمازیوں کی صرف ایسی نہیں ہے. لیکن کیا سارے نمازی؟ ہم تو نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے اندر بھی بخیل کنجوس ہوتے ہیں، بے صبری ہوتی ہے، اور طرح طرح کے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، مال جمع کرنے کی ہوس اور لالچ بعض نمازیوں کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے آگے نمازیوں کی صفتیں رکھی ہیں کہ کون سے نمازی ہیں کہ جن کے اندر یہ غلط کام، غلط چیزیں، غلط ان کے اخلاق نہیں ہیں. وہ کون نمازی ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم و دائم ہے، ان کی نمازوں پر ہمیشگی ہے، ہمیشہ ان پر جاری ساری ہے. بیمار ہو، صحت مند ہو، فارغ ہو، مشغول ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، دنیا کی کوئی حالت، دنیا کی ان کی کوئی کیفیت جو ہے ان کو نماز سے روکتی نہیں. یہ اصل وہ نمازی نہیں ہے کہ فارغ ہے تو نماز پڑھ لی، تھوڑا کام پڑ گیا تو نماز لیٹ کر لی، یا جب موقع ملا پڑھ لی، کوئی خوشی غمی کا موقع آیا تو نماز پڑھنا ویسے ہی بھول گیا. شادی کا موقع ہے تو کوئی خوشی کا موقع پتہ ہی کہ نماز بھی ہوتی ہے، تو غمی کا موقع آ گیا تب بھی وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے. کہنے کا مقصد طرح طرح کے لوگوں کے نمازوں کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ نمازی چاہیے کہ جن کی نمازیں ہمیشہ قائم و دائم جاری ساری ہوں. جو نماز جنگ کے اندر جہاں پر گردنیں کٹتی ہیں، جانیں نکلتی ہیں، جسموں کے چیترے اڑتے ہیں، اس جنگ کے اندر اگر نماز چھوڑ کر ان کے جماعت بھی معاف نہیں ہے، جماعت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہو رہا ہے، تو پھر عام حالت میں ہمارے یہاں چھوٹے موٹے ادھر بھی کام تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی گئی، جاب تھا، ڈیوٹی تھی، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کلاس تھی، ایگزام آ گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سمجھے نا، بیمار ہو گئے تو کئی کئی دن کی پتہ نہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بیماری کیا ہوتی ہے، نہیں پڑھ جاتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا پتہ ہے کہ خوشی کا موقع آ جائے تو خوشیوں میں ایسے مغل ہوتے ہیں نمازوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بلکہ بعض وقت وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس وقت نماز نہیں پڑھی، ابھی بھی اس کی مقصد کو دوڑ لگی. یعنی اس قدر دنیا اور دنیا کی بےحودیاں لوگوں پر چھائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے سمجھتے ہیں کہ ان کی حد تک ان کی ذلت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم و دائم ہے، ہمیشہ جاری ساری ہے. ایسا شفاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام کاج ان چیزوں پر لگے ہوتے، جیسے ہی آزان ہوتی اس کے بعد ایسے لگتا کہ جیسے ہم کو جانتے نہیں، جیسے ہم کو جانتے نہیں. اس انداز سے گھر والوں سے معاملات، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے
वضو किया, नमाज के लिए मस्जिद जो सुनते पढ़ने की जरूरत है सुनते पढ़ने मस्जिद में पहुँचे। तो ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल, और इस तरह अल्लाह ताला के बंदों का हाल होता है। उनके यहाँ नमाज वो आखिरी कोई बिल्कुल थर्ड क्लास नहीं होती कि जब मौका मिल गया तो पढ़ ली, टाइम मिल गया तो पढ़ ली, वरना देखा जाएगा। उनके यहाँ नमाज सबसे पहले उनकी खसूसियत होती है, उनका काम सबसे पहले नमाज का होता है। लेकिन हमारे अजीब गरीब कल्चर है, तो बड़े तो क्या बचपन से ही तरबियत की होती आ रही है कि बच्चे को रात जल्दी सोने का क्यों कहते हैं कि सुबह स्कूल जाना है। स्कूल जाने से पहले फजर के बाद नहीं क्या उसको पता नहीं, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है कि जल्दी सोचो तो स्कूल जाना चाहिए। अजीब वही बता रहे बचपन से लेकर ये तरबियत है, फिर आगे बड़े होकर भी कुछ होगा, फिर दुनिया के काम दुनिया के मामला स्कूल कॉलेज अपनी ये चीज़ें सबसे अहम होंगी। और इसीलिए आज सभी का हमारा अक्सर बेशतर भी यहाँ आए दिन इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि जहाँ ऐसा है कि उसको नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, क्लासें हैं, एग्जाम है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और किस तरह के काम हैं। यानी जैसे कि नमाज बिल्कुल आखिरी चीज़ है कि जो टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे वरना नहीं। लेकिन जिसका नमाज की अहमियत होती है उसके यहाँ सबसे पहले नमाज है, अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज नमाज है। और ये वो चीज़ है कि जिसकी काफिर भी मुसलमानों के बारे में गवाहियाँ देते थे। उसे हदीस में आता है कि मुसलमानों की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप मुसलमानों के साथ थे तो काफिरों के साथ जंग चल रही थी, तो जंग के दौरान जोहर की नमाज का वक्त हो गया, तो आप सबसे सहाबा को हुक्म दिया सभी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब जब नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो काफिरों को नमाज के दौरान तो सोचना है कि आप इन पर हमला करें, और ये भी अल्लाह ताला की तौफीक होती है, किसी को सोच देना ना देना अल्लाह की तौफीक है। तो नमाज जब मुसलमानों ने पढ़ ली तो होगी, फिर उनको सोचा ये हमने उसके कितना अच्छा मौका ज़ाया कर दिया, ये नमाज पढ़ रहे थे हमने तो हमला कर देते। फिर काफिर क्या कहते हैं, काफिर मुशरिक इस्लाम के दुश्मन जो इस्लाम को मिटाने के लिए मैदान में आए हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद इन पर दूसरी बात का बताने वाला है कि जो नमाज इनको अपनी औलादों से ज़्यादा अहम है। असल की नमाज काफिर इस बात की गवाही देता है, मुशरिक इस बात की गवाही देता है, दीन का इस्लाम का दुश्मन वो इस बात की गवाही देता है कि नमाज मुसलमानों के लिए उनकी औलादों से बढ़कर है। और वाकई सिर्फ काफिर की गवाही नहीं, उससे पहले अल्लाह ताला की गवाही है। असल की नमाज के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, मन फातहु सलातुल असरी फकअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, कि जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, ये पढ़ी नहीं सिरे से, फौत हो गई, ऐसे है जैसे उसके घर वाले भी सारे हलाक हो गए और उसका माल दौलत भी सारा तबाह हो गया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला असर की नमाज के हवाले से। और अल्लाह के बंदों का वाकई ये हाल है, उनके यहाँ दुनिया की खुशी छूट जाए बल्कि तो मर भी जाए उनको इतना अफसोस नहीं होता था जितना नमाज के लेट हो जाने का अफसोस होता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह के बारे में आता है, बगदाद में रहते थे, तो एक दिन उनकी असर की नमाज सोए रह गए, लेट हो गए, तो लेट हुए तो नमाज न पढ़ी। हालांकि आदमी बाई चांस कभी कभार अगर इसका सोया भी रह गया हो तो तब भी उसकी नमाज गुजार नहीं, इल्म होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन्नाम अन सलातिन औ नसिहा फयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहु इल्ला ज़ालिक। ये जो आदमी सोया रहेगा बाई चांस में, लेकिन कि हम लोग ड्रीम बना रहे कभी ऐसा वक्त आ गया कि सोया रहेगा, बिना नमाज पढ़ने का किसी वक्त किसी वजह से याद न रहा, आप मानते कि जैसे ही उसको याद आया मौका मुझे फौरन पढ़े, यही उसकी नमाज का वक्त है। इसके बाद माना क्या हुआ
کہ اگرچہ اس نے نماز لیٹ بھی اس سے ہو گئی ہے، تب بھی چونکہ عذر کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذر قبول ہے، اس کے بعد اپنے وقت پر نہ ہوگی، اللہ کے ہاں وہ ادا ہی ہوگی، جزائے شمار ہوگی۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان کی نماز لیٹ ہوگی تو ان کو بڑا افسوس ہوا، اور افسوس خود کو بھی تھا، اور ان کے دوست بھی ایک آئے ان سے افسوس کرنے کے لیے کہ تیری نماز آج چھوٹ گئی ہے، آج تیری نماز لیٹ ہوگی، افسوس کیا نماز کے لیٹ ہونے کا۔ تو امام احمد بن حنبل روتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا تھا تو بغداد والے سارے افسوس کرنے آئے تھے، آج میری نماز فوت ہو گئی ہے تو سوائے ایک آدمی کے کسی اور کو اس کا افسوس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب کسی کو افسوس کرنے کی نوبت آ گئی کہ نماز چھوٹ گئی ہے، اس سے افسوس کر لے۔ آج ان کی نماز چھوٹتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا، افسوس سے کیسے کرتا ہے۔ تو مصیبت آئی، مصیبت ہو تو افسوس کی چیز ہو تو افسوس کرے گا۔ تو بات کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ کون سے نمازی ہیں کہ جن کے ہاں مال کی ہوس نہیں ہے، بخل کنجوسی نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم و دائم ہے، ہمیشہ ان کی نمازیں سب سے پہلی چیز ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں معلوم شدہ حق ہے۔ معلوم شدہ حق کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ ہے؟ لیکن یہ سورۃ مکی ہے، مکہ میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، تو پھر کون سا حق معلوم ہے؟ کہ بندہ مسلمان خود ہی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تو ہے، اب تو زکوٰۃ فرض ہے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نمازی نیک بندے وہ ہیں کہ جو اپنے مال میں خود ہی ایک حق مقرر کر لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ نیک بندے وہ ہیں۔ اسے یہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اوپر سے آواز آئی، بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں فلاں کے کھیت میں جا کے بارش برساؤ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ آدمی حیران ہوا کہ بادل کو آپ کو حکم دینا کہ جاؤ فلاں کے کھیت کو پانی دو، فلاں کے کھیت کو پانی دو، حیران ہوا تو بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بادل جب اڑا تھا اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چل پڑا کہ بادل دیکھو کہاں جاتا ہے۔ تو بادل گیا، چلا تھوڑا آگے، ایک آدمی کا کھیت تھا، اس کھیت کے اوپر ٹھہرا بادل اور برسنا شروع ہو گیا، اور وہ جس کا کھیت تھا وہ پہلے سے ہی بیلچا کسی لے کے کھڑا ہوا تھا، جیسے اس کو پتا تھا کہ بادل میرے کھیت پر بارش برسانے کے لیے آ رہا ہے، پہلے سے کھڑا تیار تھا۔ پانی جس کھیت کو لگانے کی ضرورت ہے، جتنا دور تو اس انداز سے پانی کو لگا رہا ہے کھیت کو۔ تو یہ آدمی جس نے بادل سے آواز سنی تھی اس کے پاس گیا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ وہی نام تو بادل سے سنا تھا، جو بادل کو جس کا حکم دیا گیا تھا کہ فلاں کے کھیت کو پانی دو، نام سنا تھا، تو پتہ چلا کہ وہی نام ہے۔ کہنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ کہتے کس لیے؟ کہتے میں نے ابھی کسی کو بادل کو حکم دیتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو جا کے پانی دو، تم کیا کرتے ہو یہ بتاؤ۔ کہنے لگا کہ تم نے پوچھ لیا تو تمہیں بتا دیتا ہوں، میرے کھیت سے جو بھی پیداوار آتی ہے، فصل آتی ہے، پھل آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں، تیسرا حصہ اور 2 حصے، ایک حصہ کھیت کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں بیج کی ایک چیزوں، اور ایک حصہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، تو میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں معلوم شدہ حق ہوتا ہے، خود ہی انہوں نے مقرر کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مال کا اتنا حصہ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، غریبوں کو دینا، کسی بھی اللہ کی راہ میں جہاں پر آتے ہی اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے دین کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، توحید و سنت کے لیے، شرک و بدعت کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ
بعض بات جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، لیکن نیکی کرنے کی بجائے اور جرم کرتے ہیں. کسی مٹی کے ہاتھ میں مال دے دیا، کسی مشرک کے ہاتھ میں مال دے دیا کہ اور شرک پھیلائے. سمجھے نا؟ اس لیے مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں، شیطان کی راہ میں، شرک و بدعات پر نہیں. خیرات کر رہے تھے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت. ویسے تو اللہ نے زکات بھی فرض کر دی ہے، لیکن یہ وہ مال ہے کہ جو زکات سے بڑھ کر ہے، زکات سے ہٹ کر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زکات دے دی بس میرا حساب پورا ہو گیا، اب میری کوئی مدد نہیں رہی. ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت سے تو صرف زکات ہی نکالتے تھے، بلکہ زکات سے بڑھ کر ان کی بلکہ سے جو بھی زیادہ ہوتا تھا سارا اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اپنے پاس جمع کرنے کا ان کے یہاں ذکر تھا ہی نہیں. تو یہ ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں حق معلوم شدہ حق ہے. للسائل والمحروم، ان کے لیے سوال کرنے مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور محروموں کے لیے. محروم کون؟ جس کے پاس مال ہو ہی نہ، مال تھا لیکن کسی وجہ سے نقصان سے سارا جاتا رہا، ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا. سمجھے؟ آدمی کام کرتا تھا، کام اس کا چھوٹ گیا، جاب چھوٹ گیا. سمجھے؟ محروم ہے. کام محنت کرتا تھا، مزدوری کر لیتا تھا، لیکن کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کام کرنے کے قابل نہ رہا. سمجھے نا؟ طرح طرح کی محرومیاں لوگوں کو. محروم کا لفظ جو ہے بڑا وسیع لفظ ہے کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، جن کا کوئی کاروبار نہ رہا ہو، جن کا جاب چھوٹ گیا ہو، جن کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، روزی کمانے کا موقع نہ ہو، جن کے پاس کوئی بھی ایسا ایکسٹرا نہیں. اور بلکہ وہ سفید پوش کہ جو دیکھنے کو تو فقیر غریب نہیں لگتے لیکن ہوتے غریب ہیں. اللہ کے احساس کیا پاتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو ایک ایک روپے کی خاطر در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں سے مانگ ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ. مسکین یہ نہیں، بلکہ حقیقی مسکین وہ ہے کہ جو غریب بھی ہے، محتاج بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مانگتا نہیں ہے، اور اس کی ظاہری حالت بھی اپنی ایسی رکھتا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ واقعی فقیر ہے. دیکھنے والا بھی اس کو فقیر نہیں سمجھتا. اب بات لوگ بیچارے انہوں نے پہلے اپنی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر ہی سب کے خیرات اوپر کریں. لیکن سفید پوش جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کون ہوتا ہے کہ جو اپنی ظاہری حالت کو ایسے رکھتا ہے کہ عزت احترام کے ساتھ نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور نہ ہی اپنی غربت کو، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں چھپی رہیں. آپ مانتے ہیں اصل مسکین یہ ہے، اصل مسکین یہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ باقی مسکین ہے. اصل یہ حقدار ہے سب کے خیرات. تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے جو محروم ہے، اصل جو سب کے خیرات کے حقدار یہ لوگ ہیں. اور بات مانگنے والا جو سائل ہے، اگرچہ سوال کرنے والے کو دینا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سوال کرنے والے کو واپس نہیں لوٹایا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آپ پہ ہی تھا. اور مسئلہ اللہ تعالیٰ تھا کہ مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں. لیکن پھر بھی بعض اوقات مانگنے والوں کو دیکھا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے والا کون ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، یہ کتنا کما رہا ہے. ایسے مانگنے والوں کو یہ نہیں کہ جو بھی مانگو اس کو دے دے. کبھی مساجد کے پاس دو آدمی آئے صدقہ لینے کے لیے. آپ نے دونوں کو دیکھا، نوجوان تھے، طاقتور تھے، صحت مند تھے. تو ظاہری حالت یہ تھی کہ کما سکتے ہیں، لیکن کمانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہی تھا. آپ ان کو کیا فرمایا کہ دیکھو تم یہ مال جو ہے، صدقہ جو ہے، اس میں کسی ایسے آدمی کا حق نہیں کہ جو امیر ہو، اور ایسے آدمی کا بھی حق نہیں کہ جو طاقتور کما سکتا ہو. کمانے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہو اور طاقت بھی ہو، اس مال میں اس کا حق نہیں ہے، صدقہ ہے. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ پھر بھی تم اس صدقے کے حقدار ہو تو لے لو، ورنہ نہیں.
مانا کیا ہے کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ صدقہ کس کا حق ہے، لیکن کہ طاقتور ہے اور صحت مند ہے، اس کا مطلب کہ کما تو سکتے ہیں، لیکن کمانے کا ان کے پاس گزریا ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے۔ آج کتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ گزریا معاش ہوتا ہی نہیں، کمانے کا کوئی رستہ ہی نہیں، اس لیے کسی کا صرف طاقت مند صحت مند ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ صدقہ جو ہے کس کا حق ہے، نہ کسی مالدار کا حق ہے اس میں، اور نہ کسی اس کا حق ہے جو طاقتور ہو کما سکتا ہو۔ اس میں ہمیں کیا ملا؟ اگر دیکھا جائے مانگنے والا ایسا شخص ہے کہ جو کما سکتا ہے تو اس کو یہ نصیحت کی جائے کہ جا کے کماؤ۔ یہ صدقے مانگنا، یہ لوگوں سے مانگ کے کھانا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں کہ یہ نمازی جن کے اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے مال میں حق ہے، معلوم شدہ مقرر شرط کیا ہو ان کا حق ہے، انہوں نے حق رکھا ہو اپنے مال کے اندر، کن کے لیے؟ مانگنے والوں کے لیے، محروموں کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کو۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ بلکہ صرف ایمان نہیں، یصدقون، تصدیق کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں، اس کی تیاری میں رہتے ہیں، اس سے بے فکر نہیں ہے۔ یعنی دنیا داروں کی طرح، کافر و فاجروں کی طرح وہ غیر ذمہ دار نہیں، دنیا کے اس انداز سے نہیں کہ بلکہ کچھ وعدہ نہ ہو، پتہ ہے کہ کیا قیامت ہے، یوم الدین، بدلے کا دن، دین اللہ نام اس کو قیامت کو کیا دیا؟ یوم الدین کا نام دیا کہ جن کو بدلے کے دن، جزا سزا کے دن کی فکر ہوتی ہے، اس کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے حساب کتاب کی تیاری رکھتے ہیں۔ یہ معنی ہے والذین یصدقون بیوم الدین، کہ جو قیامت کے دن کے لیے اور بدلے کی جزا سزا کے دن کے لیے تیاری میں رہتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اصل یہ محرک ہے ان کا، ان کو نمازیں کی راہ پر پھرانے کا، سچا شراب کرنے کا، اللہ کے راہ میں اپنی ہر چیز اٹھانے کا، اصل ان کو یہ چیز ہے، اصل کو سامنے قیامت نظر آتی ہے، اور قیامت کے حساب کتاب نظر آتا ہے، اور پتہ ہے کہ قیامت کتنا مشکل ہے، اس کی تیاری میں رہتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے کیا ہے، ڈر میں، خوف میں ہوتے ہیں۔ والذین هم، اور وہ لوگ من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈر خوف میں رہتے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آگے عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اگر شرک کیا، بدعات کی، نافرمانی کی، نمازیں چھوڑی، اللہ کے احکام کی خلافت کی نافرمانی کی، تو آگے جہنم ہے، ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حقیقت میں کیا ہے، اس کے اندر سوچ فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر سوچ فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے، اس کو ذمہ دار بناتی ہے کہ میں دنیا میں ایسے ہی غیر ذمہ دار طور پر نہیں آیا، بلکہ دنیا میں آیا ہوں، اللہ کی ہمیں ذمہ داری ہے، اللہ کا عذاب کا ڈر ہے۔ اور یہ انہیں کا حال ہوتا ہے کہ واقعی جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھو، صبح سے لے کر شام تک دن رات بدماشی، بے حیائی، بدکاری، حرام خوری، ہر چیز میں لگا ہوا ہے، نہ اس کے قیامت پر ایمان ہے، نہ اس کی تعداد کے اس کی فکر ہے۔ ہاں، اس کو کوئی ہوتا ہے جس کو واقعی ان چیزوں کی فکر ہو، اس کو بڑا ان عذاب ربهم غیر مأمون، علامات ہے کہ ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے بے خوف نہیں ہوا جاتا، غیر مأمون، مأمون جس سے عمل میں وہ آدمی بے خوف ہو، کہ اللہ کا عذاب ہے ایسی چیز کہ جس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، جس سے بیٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کی جو دائیں ہاتھ کی بقیت یا لوڑیاں ہیں، فإنهم غیر ملومین، ان کے بارے میں ان کو ملامت و مذمت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس کے علاوہ اور چیز کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو حدوں سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ سارے ایک ہی موضوع کی روایتوں کے اندر والذین هم لفروجهم حافظون، ان نمازوں کی صفت یہ بھی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور شرمگاہ کی حفاظت کا لفظ جو ہے وہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے بڑا کچھ آتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے آدمی کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے،
ہر اس چیز سے دور رہنا، ہر اس گناہ سے، جرم سے دور رہنا جو انسان کو زنا کی طرف بدکاری کی طرف لے جا سکتی ہے، چاہے وہ فلمیں گانے ہوں، چاہے وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہو، یا کسی بازار میں دیکھنا ہو، یا میڈیا پر موبائل کی اسکرینوں پر دیکھنا ہو، سمجھے نا؟ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا ہو، بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کی ان سے بات چیت، اس طرح کی چیزیں، سمجھے نا؟ یہ سارے رستے ہیں جو زنا کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زنا سے منع کیا تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ فرمایا کہ زنا کرو نہیں، کہ زنا کے راستے پر نہ چلو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زنا کے حوالے سے یاد کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ نگاہیں، غلط نگاہیں، کانوں سے غلط باتیں سننا، زبان سے غلط بات بولنا، اس طرح کی ساری چیزیں جو زنا کے راستے ہیں، سمجھے نا؟ اس لیے ہمارا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس حفاظت کے اندر ہر وہ چیز کہ جو بدکاری، بے حیائی کی طرف، گناہ کی طرف لے جا سکتی ہو، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ نہ تو کوئی یعنی فحاشی ہوتا ہے اور نہ کوئی بدفعلی اور اس طرح کے کام ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ نے انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کے جو فطری طریقہ دیا ہے، بیویاں اور لوڑیاں جو کبھی ہوتی تھی، تو فرمایا فانہم غیر ملومین، ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں، بلکہ یہ وہ حق ہے ان کا، بلکہ ان کے لیے یہ بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ یعنی بیوی کے ساتھ حق ادا کرنا یہ بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی صدقہ ہے، صحابہ حیران ہوتے یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اگر وہ چیز حرام سے کرتا تو اس کو گناہ نہ ہو، اگر حرام میں کرنے میں گناہ ہے تو جائز طریقے سے کرنے میں اس کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے، صدقہ ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس جو تلاش کرتا ہے، وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے علاوہ کوئی اور رستے، یعنی شہوت پوری کرنے کے اور کوئی رستے ڈھونڈتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی ہے جو حدوں سے گزرنے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے کیا ملا کہ سوائے بیوی لوڑی کے سوا اور کچھ بھی کوئی رستہ ہو، وہ سبھی کے سبھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے، کسی انداز سے کیوں ہو، چاہے وہ زنا بدکاری کی شکل میں ہو، بدفعلی کے انداز سے ہو، کسی اور طریقے سے ہو، کچھ بھی ہو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ اور کوئی رستہ اختیار کرو گے تو وہ سبھی کے سبھی کیا ہے؟ وہ عادون میں ہے، وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو جس میں نمازوں کی ایک بڑی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نہ کہ صرف عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے خیرات دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے اخلاق و کردار کیسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار بھی اس طرح کے ہیں کہ جس میں کس طرح کی کوئی بے حیائی، کوئی بدکاری، کوئی فحاشی، کوئی ایسی چیزیں ان کے یہاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے شرم و حیا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے پابند ہوتے ہیں، اور گناہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازی، جن کی نمازیں جو ہیں ان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ الا المصلین، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا سوائے نمازیوں کے، تو نمازیوں کی یہ صفتیں آگے مزید انشاءاللہ آئے گی، ان کو ہم پڑھیں گے۔ بات وفیق میں ذات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔